بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول وفا کے دیپ، قسط نمبر 13 اور 14۔ صبا اپنے ہاتھ پر لگا خون دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی اور منال کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ تکلیف کی وجہ سے زرد ہو رہا تھا۔ لائبہ اور روحان اس کے پاس آئے۔ روحان منال کا بازو پکڑا کر اپنی طرف گھما کر اس کو بے چین نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب تمہیں چوٹ لگی تھی بتا نہیں سکتی تھی؟ پتہ نہیں کب سے چوٹ لگی اور خون بہتا جا رہا ہے، اور یہ تو بتاؤ تم وہاں نیچے کرنے کیا گئی تھی؟ کیا بکواس کی تھی میں نے سب سے؟ وہ ایک دم غصے میں آ کر بولا۔ منال جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی اس کے اس طرح بولنے سے وہ ایک دم ڈر گئی اور دھپ سے صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ بس کریں، دیکھ نہیں رہے وہ پہلے ہی بھی پریشان ہے اور آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ بعد میں پوچھ لیں گے وہ وہاں کیسے گئی تھی، سارا وقت تو ہمارے ساتھ تھی۔ شجاع نے روحان کو ٹھنڈا ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے منال کو طرف دیکھ کر بولا جو اس وقت زور و شور سے رو رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا؟ میں تو وضو کرنے گئی تھی کہ کھانے سے پہلے نماز پڑھ لوں گی۔ وہاں میرا پاؤں پھسلا اور میرے سر میں کچھ لگا، میں وہیں گر گئی اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ منال روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بے رابطہ ہو کر بولی۔ اچھا صحیح ہے، اب رونا تو بند کرو۔ ایسا کیوں خود کو تکلیف میں ڈال رہی ہو؟ پہلے بھی سر پر چوٹ ہے تمہارے۔ روحان اپنے فون پر ڈاکٹر کا نمبر ملاتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے چوٹ لگی ہو یا مروں؟ آپ کو تو اپنی انکوائری کی فکر ہے، کب کیوں کیسے کیا ہوا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ صبا اور لائبہ اس کے دائیں بائیں بیٹھی اس کو دلاسے دے رہی تھی۔ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ وہ روانی میں بول گیا۔ جب سب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً سنبھل کر بولا۔ میرا مطلب ہے کہ رات ہو رہی تھی اور صبا نے بتایا تم ڈرتی ہو اندھیرے سے، اور میں نے لائبہ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں صحیح سلامت تلاش کر کے لاؤں گا۔ اور صبا اور لائبہ کو باری باری دیکھ کر بولا تو ان دونوں نے ثابت میں سر ہلا کر اس کی طرف تشکر سے دیکھنے لگی۔ منال نے ان دونوں کو ایسا کرتے دیکھ کر زور سے اپنا سر جھٹکا۔ دونوں اپنے بھائی کی چمچیاں ہیں، وہ منہ میں بولی۔ سر مت جھٹکو اپنا اس طرح، ابھی ڈاکٹر آتا ہے پھر دیکھتا ہے کیسا زخم ہے، اسٹیچز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ روحان منال کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اسٹیچز کے نام پر منال کے چہرے پر ڈر کے سائے چھائے جو روحان کی زرق نگاہوں سے چھپا نہیں رہا۔ ہیلو میجر روحان، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر دانش نے آ کر بڑی گرمجوشی سے روحان کو ہاتھ ملایا۔ ہیلو کے بچے، کب سے بلایا، اب آ رہا ہے؟ میرا حال چھوڑ، منال کو دیکھ۔ جلدی سے وہ دانش کو ہاتھ ملا کر عجلت میں بولا۔ ویٹ جگر، دیکھتے ہیں اتنا بے صبرا کیوں ہو رہا ہے؟ اور کون ہے یہ منال جس نے میرے یار کے ہوش و حواس ٹھکانے لگا دیے ہیں؟ وہ مزہ لیتے ہوئے بولا۔ کیونکہ بلال نے روحان کے فون کرنے کے بعد دانش کو فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ ان کا دوست ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ اب دانش اس بات کا ایڈونچر لے رہا تھا۔ میرے ہاتھوں سے پٹ جائے گا۔ تو بند کر اپنی فضول بکواس اور دیکھ اس کو چل کر انجانے کب سے چوٹ لگی ہے اور کتنی تکلیف میں ہے۔ وہ جھلی لڑکی، بتایا بھی نہیں اور مجھے بھی خیال نہیں رہا۔ اس کے ماتھے کے زخم کو دیکھا تو اس پر بھی دوائی لگا دی، مگر پوچھا نہیں اس کو کوئی اور چوٹ تو نہیں آئی؟ اب ایسا کیسے کیا میں نے؟ وہ بھی ایسی نخرے والی ہے، وہ تو بتا سکتی تھی نا؟ روحان جیسے منال کی تصور کی آنکھ سے دیکھ کر بولا، جبکہ ڈاکٹر دانش اس کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگانے میں مشغول تھا کہ یہ میجر روحان ہی ہے جس کو ساری سنجیدگی کیا اعلیٰ مثال مناتے ہیں کہ کیسی بھی لڑکی کا کوئی جادو نہیں چلا۔ تو یہ منال کیسی ہے جس کا اس کا یہ دوست اتنا دیوانہ ہو رہا ہے؟ اوکے چل میرے دوست، اب تو میں خود بھی ملنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں اس منال کو۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تو روحان اس کو گھورنے لگا۔ کیا ہے، ایسے کیوں گھور رہا ہے یار؟ وہ اگر تیرے لیے اتنی اہم ہے تو میرے لیے بہت قابل عزت ہے۔ ریلیکس کر میرے بھولے بادشاہ، وہ تیری ہی ہے۔ ڈاکٹر دانش ایک آنکھ دبا کر بولا اور روم کی طرف چلا گیا۔ اب روحان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو بلال لوگوں نے پوری سٹوری سنا دی۔ میں چھوڑوں گا نہیں تم سب کو، بہت ہو۔ وہ ان تینوں کو گالی سے نواز کر ڈاکٹر دانش کے پیچھے گیا۔ دروازہ نوک کر کے ڈاکٹر دانش روم میں داخل ہوا، پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان تینوں کو دیکھا۔ لائبہ کو تو جانتا تھا مگر ان دو لڑکیوں میں سے منال کو وہ پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تب بھی اس کی روتی ہوئی منال پر نگاہ پڑی اس کے ماتھے کی چوٹ سے وہ منال کو پہچان کر روحان کی طرف مڑا جو اسی وقت روم میں داخل ہوا، اور اس کے اوکے کے اشارہ کر کے وہ منال کی طرف بڑھا۔ گڈ ایوننگ بیوٹیفل گرلز۔ گڈ ایوننگ دانش بھائی، یہ منال کو دیکھیں نا، اس کو سر پر بہت چوٹ آئی ہے، لائبہ نے جواب دیا اور دانش کے لیے جگہ چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔
اب دیکھ لیتے ہیں کیسی ہو تم گڑیا۔ وہ لائبہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا اور منال کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، لائبہ مختصر سی بولی۔ ڈاکٹر دانش کہتے ہیں مجھے کیا ہے، آپ کے سر کا زخم دیکھ سکتا ہوں پیاری سسٹر؟ وہ بولا تو منال نے اس کو رونا بھول کر سر اٹھا کر دیکھا۔ سسٹر سن کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ بھائی بول سکتی ہوں آپ کو بھی؟ مجھے لائبہ کی طرح وہ مسکرا کر اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی، وہ زیر لب بولی اور سر ہلا کر اپنا سر اس کی طرف موڑ دیا۔ گڈ گرل۔ بات سنیں محترمہ، آپ اگر یہاں سے تھوڑا اٹھ جائیں گی تو کیا برا لگے گا آپ کو؟ ڈاکٹر دانش نے صبا کو بیٹھا دیکھا تو بولا۔ جی دانش بھائی، میں اٹھ جاتی ہوں یہاں سے، صبا بھائی پر زور دے کر بولی اور اٹھ گئی۔ جب وہ منہ ہی منہ میں لاہور والا پڑھنے لگا، صبا کے اٹھنے کے بعد اس نے روحان کو وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود منال کے سر کا زخم دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، اتنا گہرا زخم نہیں ہے، پھر بھی سٹچز لگانے پڑیں گے، آپ دونوں جائیں روم سے باہر۔ اور لائبہ اور صبا کو دیکھ کر بولا اور ادھر سٹچز کا سن کر منال کی جان ہوا ہوئی۔ آپ ایسے ہی کوئی دوائی لگا دیں، مجھے نہیں لگانے سٹچز، بہت درد ہوا ہوگا۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ اس کو پھر روتا دیکھ کر روحان نے تھکے سر پیچھے کیا اور اس کو رونا روحان کو بہت ڈسٹرب کر رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی درد نہیں ہوگا، بہن بولا ہے نا، آپ کو وعدہ ہے یہ بھائی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا؟ مگر کیا یہ ضروری ہے؟ منال منہ بنا کر بولی۔ جی ضروری ہے، زخم دیر سے بھرے گا اور بہت تکلیف رہے گی اور سٹچز لگانے سے جلدی آرام آ جائے گا، وہ منال کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ اب وہ اپنا کام کرنے لگا تھا تو وہ منال کو باتوں میں لگا کر بولا۔ منال، یہ چوٹ لگی کیسے تمہیں؟ مطلب گری تھی یا تم یا کچھ لگا تھا؟ اس نے کب سے روحان کے دل میں مچلتا سوال کیا، کیونکہ چوٹ اس کے سر کے پیچھے حصے پر لگی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے ایسی چوٹ خود تو بہت کم کیسز میں لگتی ہے، لیکن اگر سر کے بیک پر چوٹ لگتی ہے تو سامنے ماتھے پر چوٹ نہیں آتی، مگر منال کو ماتھے اور سر کی بیک پر دونوں جگہ چوٹ آئی تھی، جو ان دونوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں وہ وضو کرنے گئی تھی، وہیں چشمے سے دھوپ شاید بہت تیز تھی، مجھے چکر آیا اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر کسی نے کچھ مارا ہے، جس کی وجہ سے روحان اور دانش نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون تھا وہاں؟ منال، دیکھا تھا تم نے؟ روحان ایک دم منال کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ منال نے ایک نظر روحان کو دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا، آہستہ آواز میں بولی، نہیں کوئی نہیں تھا وہاں، میرا وہم تھا شاید۔ اس کی بات کے بعد روحان محض ہوں کر کے رہ گیا۔ اسی وقت ڈاکٹر دانش نے سٹچز لگائے۔ پہلے تو منال کو کچھ پتہ نہ چلا۔ جب ڈاکٹر دانش اپنا ہاتھ ٹیشو سے صاف کرنے لگا تو منال نے جھٹ سے روحان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس حرکت پر روحان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ روحان نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ادھر ڈاکٹر دانش اپنا سر جھکا کر باہر چلا گیا اور اس کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ روحان نے آنکھوں سے اس کو جانے کا بولا اور خود منال کو دیکھنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، اس پلکیں ہلکی ہلکی لرز رہی تھیں اور وہ بار بار اپنے نچلے لب کو بار بار اپنے دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ منال نے مضبوطی سے روحان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ روحان کافی دیر تک منال کا چہرہ دیکھتا رہا اور کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے اس کے کان کے پاس اپنا منہ لا کر بولا، ڈاکٹر منال، ڈاکٹر دانش نے سٹچز کیسے لگا دیے؟ اگر چاہو تو میرا ہاتھ چھوڑ دو، اگر چاہو تو ایسے ہی پکڑے رکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ منال نے اپنے کان پر روحان کی گرم سانس محسوس کر کے اور اس کی بات سن کر جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا، مگر روحان نے اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کر دی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے بغور دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری بہت فکر ہے منال ریحان صدیقی، اتنی کہ تمہیں منال روحان بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور منال جسے اس کی بات سانس لینا بھول کر اس کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی، بولو بنو گی منال روحان؟ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ منال نواز خاموش تھی۔ لگتا ہے تمہیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے، اوکے ٹیک یور ٹائم، وہ بولا اور اس کے دائیں گال پر آہستہ سے تھپ تھپا کر بولا، اوکے میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا میرے لیے۔ وہ اٹھا اور جانے کے لیے کھڑا ہوا، باہر جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر منال کی طرف مڑا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ منال کی آنکھیں اس کی حرکت سے پوری کھل گئیں اور پھٹی آنکھوں سے اس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر جیسے اس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔
ناول قسط نمبر 14۔ وہ انجانے کب تک ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ صبا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے منال کا کندھا ہلایا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی؟ اور تم کہاں رہ گئی تھی؟ ہم نے تمہیں کتنا تلاش کیا، پتہ نہیں کتنے برے برے خیال آ رہے تھے میرے دل میں، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ اور یہ چوٹ کیسے لگ گئی تم کو؟ اور وہ تو شکر ہے کہ تم روحان بھائی کو مل گئی۔ روحان کے نام پر منال نے صبا کو دیکھا۔ اس کو کچھ دیر کی ہوئی روحان کی حرکت یاد آئی تو مانو اس کے جسم کا سارا خون کی لالی اس کے رخسار پر چھا گئی۔ اس کو اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اپنا چہرہ مزید نیچے جھکا گئی۔ کیا ہوا تھا؟ کچھ تو بتاؤ، اس طرح چپ کیوں ہو تم؟ صبا نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے ابھی میں سونا چاہتی ہوں، مجھے صبح بات کریں گے۔ منال صبا کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی اور بھاگتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی، جبکہ صبا منہ بنا کر محض کندھا اچک کر رہ گئی، اور وہ اٹھ کر لاہبہ کے پاس چلی گئی۔ روحان ہوٹل سے باہر آیا تو اس کو وہ چاروں ایک جگہ ساتھ کھڑے مل گئے تھے۔ اس کو آتا دیکھ کر ان چاروں نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی تھی۔ روحان اس کے قریب گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر کھڑا ہو کر ان کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے جناب کی؟ اب تو رونق آ گئی ہے چہرے پر، جبکہ کچھ دیر پہلے تو منہ دیکھنے والا تھا جوان کا، ایسے جیسے ان کو بنا ہتھیار کے LOC پر کھڑا کر دیا ہو۔ بلال نے اس کے کچھ دیر پہلے کا نقشہ کھینچا تو وہ سب ہنسنے لگے۔ کچھ دیر دانت نہیں نکل رہے تم لوگوں کے؟ اور کیا بتا یا تم تینوں نے اس فیک ڈاکٹر کو؟ روحان نے اپنی توپوں کا رخ دانش کی طرف کیا تو دانش حیرت سے روحان کو دیکھنے لگا۔ یہ بڑی بات ہے، ابھی اتنی مدد کی ہے میں نے، اور اس کا مجھے یہ صلہ دے رہا ہے، یہ سب میری برداشت سے باہر۔ دانش مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو اس کو احتشام نے اپنے گلے سے لگایا اور اس کو ماں کی طرح سر تھپ تھپانے لگا، ساتھ ساتھ بولا تو غم نہ کر میرے یار، جب کسی کو نیا نیا محبت کا بخار چڑھتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتا میرے رب یار، اب آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ سوچا ہے؟ کوئی ڈیٹ، کوئی ملاقات، کوئی منگنی، کچھ پلان؟ زاہد نے روحان کو دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا شادی۔ روحان مختصر سا بولا اور سگریٹ جلا کر منہ سے لگائی اور دھواں ہوا میں خارج کیا۔ کیا وہ سب بیک وقت بولے شادی؟ اور اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ تھوڑا صبر سے چل، کچھ سکون سے کچھ ملاقات، کچھ ملنا ملانا، کچھ اس کی تمہیں سمجھ آئے اور کچھ تم اس کی سمجھو، پھر کرنا شادی کا پلان۔ نہیں، کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ روحان نے بلال کو بات کرتے ہوئے ٹوکا۔ میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، شاید محبت سے بھی زیادہ، اسی وجہ سے میں منال کو بھرپور عزت کے ساتھ جلد از جلد اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ ملنا ملانا اور ایسی طرح کے فضول کام کر کے میں اپنی محبت کی تذلیل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں منال کو عزت دینا چاہتا ہوں جس کی مستحق ہے وہ، اور میرے لیے بہت قابل عزت ہے، بہت زیادہ۔ روحان منال کا مسکراتا ہوا چہرہ اپنے تصور کی نگاہ میں رکھ کر جذبوں سے چور لہجے میں بولا، کیا بات ہے، یہ تو پکا عاشق بن گیا ہے، یہ تو گیا کام سے، اس کا کچھ کرنا پڑے گا، آخر کوئی یاری کا بھرم بھی رکھنا ہے۔ بلال ہنستے ہوئے بولا چلو اب ہم سب چلے سونے، بہت تھک گئے ہیں، سارا دن پہلے میٹنگ اور پھر ساری شام ان مجنوں میاں کے نام نظر ہو گئی، اب بستر پر جانا ہے، چین کی بانسری بجانی ہے۔ زاہد انگڑائی لیتے ہوئے بولا تو بلال اور احتشام نے تائیدی میں سر ہلایا۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، جب میری ضرورت ہو مجھے بلا لینا، صبح میں آؤں گا دیکھنے اپنی منال بھابھی کو۔ دانش ان سب سے الوداع لیتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر وہ تینوں بھی کورس میں بھابھی بولے تو روحان لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ دانش کے جانے کے بعد وہ تینوں بھی ریسٹ ہاؤس چلے گئے، جبکہ روحان وہیں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر چمکتا ہوا چاند دیکھنے لگا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ لاہبہ اور صبا دونوں مزے کی نیند سو رہی تھی، مگر وہ کب سے سونے کی کوشش کر رہی تھی اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بند آنکھوں سے بار بار اس کو روحان کی وہ حرکت اس کے یادداشت کے پردے پر لہرا جاتی۔ ہار کر اس نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی، بال سمیٹ کر ایک کندھے پر کر وہ چلتی ہوئی بالکنی میں آ گئی، وہاں کھڑی ہو کر تازہ ہوا میں سانس لینے لگی۔ کچھ دیر پہلے رکی بارش کی وجہ سے خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے گرد لپیٹا اور آنکھیں بند کر کھڑی ہو گئی۔ منال روحان بنو گی، یہ جملہ اس کے کان میں جیسے بڑے پیار سے بولا گیا تھا، اور اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور نیچے دیکھنے لگی۔ عین اسی وقت روحان نے اس کو دیکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور فون نکال کر منال کا نمبر ملایا۔ فون کان سے لگا کر اس کو دیکھنے لگا۔ فون کی بیل سن کر منال روم میں
اس نے جلدی سے فون آنسر کیا تاکہ وہ دونوں نہ اٹھ جائیں۔ جی، وہ آہستہ آواز میں بولتی ہوئی پھر سے بالکنی میں آ گئی۔ تم سوئی نہیں ابھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ درد تو نہیں ہے؟ اس طرح باہر کیوں کھڑی ہو؟ نہ کوئی شال ہے نہ شوز پہنے ہیں، سردی لگ گئی تو؟ وہ فکر مند لہجے میں بولا تو منال نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا تو ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ شال کا صحیح ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے شوز بھی نہیں پہنے ہوئے؟ پہلے تم میری باتوں کا جواب دو، وہ ترنت سے بولا۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی، طبیعت بھی ٹھیک ہے اور اب بہت کم ہے درد۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، گڈ، میڈیسن کھائی تھی اور نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ مجھے۔ جی کھائی تھی میڈیسن اور نیند بھی، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آ رہی اور کوئی پریشانی نہیں ہے، کیا ہونی ہے؟ وہ اپنے پیروں کو دیکھتے ہوئے بولی، میری کوئی بات بری لگی ہو تو سوری، بس میں اس وقت خود پر سے اپنا اختیار کھو چکا تھا، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، میں معذرت چاہتا ہوں اور سچ میں تم کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں پوری عزت احترام کے ساتھ۔ تمہیں ہر وہ خوشی دینا چاہتا ہوں جو تمہارا مقدر ہے، مجھے لمبی چوڑی وضاحت نہیں دینی آتی۔ عام لوگوں کی طرح وعدے قسمیں کھا سکتا ہوں، ساتھ جینے مرنے کی، بس یہی وعدہ کر سکتا ہوں۔ اگر میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی تو پوری کوشش کروں گا کہ کبھی کوئی دکھ نہ آئے، تمہاری زندگی میں ہمیشہ مسکراتی رہو۔ اس کی وجہ میں بنوں گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں سیدھا سادہ سا پریکٹیکل سا بندہ ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، شادی کرو گی مجھ سے؟ روحان نے گھمگیر آواز میں منال کو نظروں میں رکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر منال کو خنکی میں بھی پسینہ آنے لگے اور وہ ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ منال کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بولو، کیوں خاموش ہوگی؟ مجھے دیکھ کر جواب دو، جو مرضی ہاں یا نہ ہوگا، مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ اچھا پھر کس کو پتا ہے ہوگا، یہ بتا دو، میں جا کر اسے پوچھ لیتا ہوں، وہ جذبے سے بولا۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو کیسے دیکھوں؟ اتنی دور بیٹھے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ روانی میں بولی اور پھر اپنی انگلی دانتوں میں دبا لی۔ اس کی اس طرح بولنے اور حرکت پر وہ ہنسا۔ اچھا اس طرح بولو، پاس سے دیکھنا ہے؟ میں آ جاتا ہوں ابھی اوپر لابی میں، تم بھی آ جاؤ۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں، بس آپ بتائیں آپ کو کیسے پتا تھا کہ میں نے شوز نہیں پہنے؟ وہ بات کو بدلنے لگی۔ روحان اس کی چلاکی پر مسکرایا اور بولا، مجھے پتا تھا، میں صرف تمہیں ہی دیکھ نہیں رہا، محسوس بھی کر سکتا ہوں، جیسے ابھی تم اپنے ہونٹوں کو مسل رہی ہو۔ اس کی بات تیر منال نے جھٹ اس کی طرف دیکھا جسے وہ نیچے اس کے بالکل سامنے کھڑا اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ جلدی سے فون بند کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ جواب تو دو میری بات کا، کیا تم ایسا نہیں کر رہی تھی؟ اور میری دوسری بات بھی جواب دو۔ نہیں جی، میں ایسا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ اور آپ کی دوسری بات؟ جواب مجھے نہیں پتا، بول کر اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کی بات سن کر روحان جی بھر کر ہنسا اور بلند آواز میں بولا، میری جھلی۔ منال نے اس کے ہنسنے کی آواز سنی اور شرما کر اندر چلی گئی۔ اس وقت رمن روم میں داخل ہوئی۔ منال کو اس طرح شرما کر مسکراتا دیکھ کر وہ جی جان سے جل گئی۔ جاری ہے۔